امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی انتخاب سے دستبردار، سوشل میڈیا پر آئندہ مدت کے لیے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا۔ کہا امریکی عوام کی خدمت میرے لیے باعث فخر ہے، بطور صدر باقی مدت تک ذمہ داریاں نبھانے پر توجہ مرکوز رکھوں گا، قوم سے خطاب میں تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ جو بائیڈن نے کاملا ہیرس کی بطور صدارتی امیدوار توثیق کر دی۔ ٹرمپ نے کاملا ہیرس کو آسان حریف قرار دے دیا۔ جو بائیڈن کی دستبرداری پر رد عمل میں کہا، صدارتی انتخابات میں کاملا ہیرس کو ہرانا آسان ہوگا۔ جعلی صدر جو بائیڈن نے ہماری معیشت برباد کی، صدر منتخب ہو کر امریکہ کو عظیم ملک بنانے کا اعلان۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن کا بائیڈن سے فوری عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ جو بائیڈن کے الیکشن سے دستبرداری پر رد عمل بھی آ گیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے اتحادیوں نے بائیڈن کے فیصلے کی تعریف کی۔ سابق صدر باراک اوباما نے بائیڈن کو محب وطن، پیارا دوست اور ساتھی قرار دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ بائیڈن جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں، بائیڈن کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ جرمنی میں قونصلیٹ حملے پر پاکستان کا شدید احتجاج۔ اسلام آباد میں سینئر جرمن سفارتکار کی وزارت خارجہ طلبی احتجاجی مراسلات تھمایا۔ پاکستانی سفارتی پراپرٹیز کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ۔ فرینکفرٹ واقعے میں ملوث ملزموں کے خلاف کارروائی پر زور۔ جرمن سفارتکار کی پاکستانی سفارتی عملے اور پراپرٹیز کی حفاظت کی یقین دہانی۔ حملے میں ملوث 2 ملزم گرفتار۔ افغان شرپسندوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے۔ افغانی احسان فراموش ہیں، کیا میزبانی کا یہی صلہ ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا جرمن واقعے پر رد عمل۔ کہا پاکستان 40 سے 50 لاکھ افغانیوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ کیا جرمنی واقعے کے بعد میزبانی بنتی ہے؟ پاکستان نے افغانستان کے لیے روس سے جنگ لڑی اور اب دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بنو واقعے میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں۔ امن مارچ میں تحریک انصاف کے مسلح افراد نے شامل ہو کر فائرنگ کی۔ ان کی کوشش تھی شہریوں کی ہلاکت کا الزام فوج پر لگوائیں۔ عطا تارڑ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو جیل میں صدارتی سویٹس میں رکھا ہے۔ جرمنی میں پاکستانی قونصل خانے پر حملے میں اگر سیاسی عناصر ملوث ہوئے تو بانی پی ٹی آئی انہیں بچا نہیں سکیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات نے بنو واقعے پر عطا تارڑ کا بیان احمقانہ اور مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا، بنو احتجاج میں تحریک انصاف کا کوئی رکن شامل نہیں تھا۔ وفاقی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کی بجائے موجودہ حالات میں بھی سیاست کر رہی ہے۔ ایسے لوگ اقتدار نہیں جیلوں کے اہل ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ہدایت پر قائم کمیشن جلد اپنی انکوائری رپورٹ جمع کرا دے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ عوام کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا بنو واقعے پر ویڈیو پیغام۔ کہا، علاقہ مشران کی کمیٹی آج مجھ سے ملاقات کرے گی۔ ہم بحیثیت عوامی نمائندے عوام کے تحفظات دور کریں گے۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ دہشت گردی کے خلاف فوج، پولیس اور عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ اور امن قائم کریں گے۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران کے خلاف آج ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر علی ظفر کو سکندر سلطان راجہ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل سے چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھیننے، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے، عدالت عظمیٰ کے حکم کے باوجود انتخابات مقررہ وقت پر نہ کرانے کو جواز بنایا جائے گا۔ مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلہ آنے کے بعد ہمارے ارکان قومی اسمبلی کو دباؤ میں لا کر وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کہتے ہیں،
ارکان اسمبلی کو خریدنے کے لیے بڑی بڑی آفرز ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا اگلے جمعے کو تحریک تحفظ آئین کے تحت احتجاج میں جی ڈی اے سمیت دیگر سیاسی جماعتیں بھی شریک ہوں گی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی نئے توشہ خانہ ریفرنس میں آج پھر پیشی۔ نیب ٹیم احتساب عدالت میں تفتیشی رپورٹ پیش کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی گزشتہ تفتیش میں شامل نہیں ہوئے۔ نیب ٹیم اڈیالہ جیل میں 2.5 گھنٹے تک انتظار کرتی رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتاری کے خلاف درخواستیں بھی آج سماعت کے لیے مقرر۔ معاہدے کے تحت نجی پاور کمپنیوں کو پلانٹ لگانے پر منافع دینے کے پابند ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے آئی پی پیز کو ادائیگیوں پر حکومتی بے بسی ظاہر کر دی۔ کہا جلد بازی میں ریکارڈنگ کی طرح کا کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ حکومت آئی پی پیز کی شرائط میں نرمی کے لیے کوشاں ہے۔ گوہر اجاز کا نام لیے بغیر کہا جو خود وزیر بن کر کچھ نہیں کر سکے وہ آج سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں۔ بجلی میں سب سے بڑا خرچہ 18 روپے یونٹ کیپیسٹی چارجز، 6 ماہ بعد بجلی کی قیمت میں معمولی کمی کی امید بھی دلائی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بجلی بلوں میں کیپیسٹی پیمنٹ کو بڑا مسئلہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں 35.5 روپے یونٹ بنیادی ٹیرف میں کیپیسٹی پیمنٹ 18 روپے ہے۔ صارف کو بنیادی ٹیرف پر 8 روپے فی یونٹ ٹیکسز ادا کرنا پڑتے ہیں۔ ٹیکس چوری بند ہو جائے تو بلوں سے ٹیکسز کا اضافہ بوجھ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ٹویٹر پیغام میں مزید کہا بجلی کا زیادہ استعمال بھی فی یونٹ قیمت میں کمی لا سکتا ہے۔ آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ عوام سے قربانی مانگنے والے خود قربانی دیں۔ تاجر ٹیکس دیں گے مگر پہلے بجلی سستی کریں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے اور فری بجلی کی سہولت ختم کرنے سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ دوبارہ الیکشن پر اربوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سوال اٹھایا کیا الیکشن کمیشن کے پاس فارم 45 موجود نہیں؟ بجلی گئی نہ جانے کب آئے گی۔ کراچی سے پشاور تک لوڈ شیڈنگ سے برا حال۔ بجلی کی بندش سے پانی کی قلت، کاروبار ٹھپ۔ شہر قائد کے کئی علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی غائب۔ پشاور کے مضافاتی علاقوں میں 18 گھنٹے تک بجلی نہیں آتی۔ بلوچستان میں بھی 16 گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول۔ لاہور سمیت پنجاب میں 6 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا میں لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ فیصل کریم کنڈی کا علی امین گنڈاپور کو مناظرے کا چیلنج، کہا وزیر اعلیٰ چاہیں تو چینل اور اینکر اپنی مرضی کا طے کر لیں۔ گورنر نے مانسہرہ میں وزیر اعلیٰ پر طنز کے تیر بھی خوب برسائے، بولے جس کی اپنی عزت نہیں وہ حد تک عزت کا دعویٰ کرے گا۔ علی امین کے مجھے بھیجے گئے نوٹس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی سے انتقام لے رہے ہیں۔ پنجاب میں ریسکیو کی ایئر ایمبولینس سروس گولڈن آور نے کام شروع کر دیا۔ چھت سے گر کر مفلوج ہونے والی مریضہ کو ایئر ایمبولینس میں میاں والی سے راولپنڈی منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے بہترین اور بروقت علاج پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے جو صوبے کے عوام کو ضرور دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں جو صوبے کے عوام کو ضرور دیا جائے گا اس کو خدمت کہتے ہیں، جو مریم نواز کے ہر وعدے کی تکمیل میں عوام دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، شارٹ لسٹ ارکان لاہور طلب۔ صدر نون لیگ نواز شریف سے آج ارکان اسمبلی ملاقات کریں گے۔ مختلف محکموں کی چیئرمین شپ اور پارلیمانی سیکرٹریز کے لیے بھی نام فائنل۔ ناراض پارٹی رہنماؤں، اتحادی جماعتوں کے افراد کو شامل کیا جائے گا۔ ملک کے کئی شہروں میں ساون کی گھٹائیں برس پڑی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور ہری پور میں موسلادھار بارش۔ کراچی، لاہور اور فیصل آباد میں بھی بادل برسے۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں ملک میں داخل۔ سندھ، بلوچستان کی ساحلی پٹی اور پنجاب میں بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
27 जुलाई तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तोगयानी का अलर्ट।